مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے کائنات کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے اور ہم نے اس کی پوری تفصیل بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ہوئی تفصیل ہی کا نتیجہ ہے کہ سورج اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو جانتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری، مجھے کہاں سے نکلنا ہے، کہاں ڈوبنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کہاں سے کہاں تک جانا ہے۔ چاند بھی اپنی ڈیوٹی جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کے کارخانے میں جتنا کچھ ہے سب اپنے فرائض سے واقف ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ مگر ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں میں ممتاز مقام عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق تو پابند ہے اور اپنے فرائض کے ادا کرنے میں بے اختیار ہے، مگر انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنے فرائض کو تو جانتا ہی ہے، مگر ایک اختیار کی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے فرائض سے گھٹ بڑھ کر کے کچھ اور بھی فیصلے لیتا ہے۔ وہ اپنی قوت ارادیہ یا قوت اختیاریہ کا نتیجہ ہے۔ چونکہ آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا داعیہ اس کے اندر موجود ہے، یا اس کے اندر وہ پاور اللہ نے دیا ہے کہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے، پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے، کوتاہی بھی کر سکتا ہے اور زیادتی بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے انسان جو ہے تو سب سے زیادہ پاورفل، کوئی مخلوق اتنی پاورفل نہیں جتنا انسان، اور اسی پاور کی وجہ سے یہ ساری مخلوقات پر حکومت کرتا ہے۔ اونٹ کے بھی نکیل لگا دیتا ہے، گھوڑے کے بھی منہ میں لگام لگا دیتا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں ان کے اوپر بھی یہ اپنا کنٹرول جما لیتا ہے۔ ہاتھی کے پیٹھ پر بیٹھ لیتا ہے
اور اپنے اختیار سے جدھر چاہتا ہے ہاتھی کو لے جاتا ہے، جبکہ ہاتھی کے ایک پیر کے برابر بھی ایک انسان نہیں ہوتا، طاقت میں اور وزن میں ہاتھی کے ایک پیر کے برابر بھی ایک انسان نہیں ہوتا، لیکن کنٹرول پورے ہاتھی پر کرتا ہے۔ تو وہ یہی اللہ پاک نے اس کو ایک خصوصی پاور دے دیا ہے جو اور مخلوقات کو نہیں دیا، اسی وجہ سے یہ سب کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور ہر چیز سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ سارے عالم کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہی کیا ہے، اگر یہ پاور نہ دیا ہوتا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا کیسے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاور عنایت فرمایا، مگر اس پاور کا یہ استعمال بیجا بھی کرتا ہے، غلط بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے اور غلط بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جو پٹری اس کے لیے بچھائی ہے، کبھی پٹری پہ چلتا ہے اور کبھی پٹری سے اتر جاتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اس سے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اور اپنے کیے ہوئے عمل پر جو قابل انعام ہوں گے ان پر اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جو قابل گرفت ہوں گے اس پر پکڑ کی جائے گی اور اس پر سزا بھی دی جائے گی، اور مخلوقات اس سے بری ہیں، ان کے لیے جزا اور سزا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو پاور اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اسی پاور کی بنیاد پر اس سے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اس کے عمل کا حساب ہوگا، نیکیوں پر اجر پائے گا، برائیوں پر سزا پائے گا۔ پھر بھی اس دائرے اختیار سے ہٹ کر جہاں تک فرائض اور ذمہ داریوں کی بات ہے تو وہ انسان کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مفصل ہے، اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہو چکی ہے، اور انسان سے متعلق جو تفصیلات ہیں انہی کا نام ہے تقدیر۔ انسان کی بھی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، نیکوکار ہوگا، بدکار ہوگا، خیر کی طرف بڑھنے والا ہوگا، شر کی طرف جانے والا ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، کیا ہوگا، یہ تقدیرات جیسی ساری مخلوق کی لکھی ہوئی ہیں ایسی انسان کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی کے متعلق حق تعالی شانہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی بدبختی، بدعملی اس کی گردن میں چپکا دیا ہے۔ بعض شارحین نے طائر کا ترجمہ کیا ہے عمل اور تقدیر، اس کے اعمال اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، تقدیر میں اس کے لیے کیا کیا لکھا ہوا ہے، کیا مصائب اس کے لیے لکھے ہوئے ہیں، کیا درد لکھا ہوا ہے، کیا راحت لکھی ہوئی ہے، کیا کیا اس کو دنیا میں پیش آئے گا، ان سب چیزوں کا تعلق تقدیر سے ہے۔ آدمی اپنی تقدیر کو نہیں جانتا کہ میری تقدیر میں کیا ہے۔
آدمی تو ہمیشہ خیر کی تلاش میں رہتا ہے اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچتا ہی نہیں ہے، صرف اتنا نہیں کہ جو شر دیکھ رہا اس سے بچے، بلکہ آئندہ بھی وہمی طور پر وہم میں جو شک شبہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہمی شر سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اوہام، وہم، وسوسہ جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے ان پر بھی آدمی چلتا ہے اور اس سے بھی فیصلے لیتا ہے۔ تو یہ خیر و شر، عملی اور پیش آنے والے تقدیری فیصلے جو اس کے حق میں ہیں، مثلا کسی کے لیے راحت مقدر ہے، کسی کے لیے کسی وقت میں مصیبت مقدر ہے، کسی وقت میں راحت مقدر ہے، کسی وقت میں مصیبت مقدر ہے، وہ اپنے اپنے وقت پر سب ہونے والا ہے۔ جس کے مقدر میں راحت ہے، جس وقت کے لیے ہے اس وقت اس کو وہ راحت ملے گی، اور جس وقت کے لیے کوئی مصیبت مقدر ہے اس وقت میں اس پر وہ مصیبت آئے گی، اس کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اسی لیے مومن کو یہ حکم دیا گیا کہ تم تقدیر سے لڑنے کی کوشش مت کرو، اس میں تم کبھی جیتو گے نہیں۔ اگر تم تقدیر کا مقابلہ کرنا چاہو گے تو اس میں سوائے ہار کے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو تقدیر سے لڑنے کی کوشش مت کرو، تقدیر پر یقین رکھو اور جو حالات سامنے آئیں اس پر صبر کے ساتھ قائم رہو، عزم اور استقلال کا ثبوت دو، اور جس مالک نے یہ شر بھیجا ہے اور جس کی جانب سے یہ مصیبت آتی ہے اس کی طرف لو لگاؤ۔ مصیبت مقدر ہے، کوئی نہیں روک پائے گا چاہے جتنی طاقت لگا دے۔ جس وقت کے لیے کوئی مصیبت لکھی جا چکی ہے اس وقت میں وہ مصیبت اس پر آئے گی، کوئی نہیں ٹال سکتا، لا مرد لہ، اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ تو پھر تقدیر کے پیچھے پڑنے سے فائدہ کیا؟ تقدیری معاملات میں اور تقدیری مسائل میں صبر اور شکر کی راہ اختیار کی جائے، یہ ہے مومن کو تعلیم۔ اگر کوئی بیماری مقدر ہے تو واقع رہے گی، موت مقدر ہے کسی بہانے سے وہ آ کے رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی جہاد سے واپس آئے، گھر میں پہنچے تو بیوی گھر سے باہر دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ دروازے پر آ کے کیوں کھڑی ہے؟ انہوں نے نیزہ اٹھا لیا۔ اس نے کہا کہ ٹھہریے، پہلے گھر میں دیکھیے کہ کیا پوزیشن ہے جس کی وجہ سے میں باہر نکلی۔ جب گھر میں اندر گئے تو دیکھا کہ کنڈلی مارے ہوئے سانپ بیٹھا ہوا ہے، اسی کے ڈر کی وجہ سے باہر آئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہی نیزہ جو لیے ہوئے تھے اس سانپ کے اندر چبھو دیا اور چبھو کر کے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ اور اوپر اٹھانے کے بعد میں پھر اس کو زمین پہ پٹک دیا۔ پٹکنا تھا کہ یہ خود بھی گر گئے، یہ خود بھی گر گئے۔ اب لوگ دوڑے، کیا ہوا کیا ہوا؟ مر تو گیا سانپ بھی، مگر یہ بھی رخصت ہو گئے۔ تو
اس کا زہر کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، اس نے کاٹ لیا، کیسے ہوا، کوئی جان نہیں سکا کہ کیسے ہوا، لیکن مر گئے دونوں، سانپ بھی مر گیا اور یہ مجاہد جو تھے یہ بھی مر گئے۔ صحابہ دوڑے، اور اچانک کی بات تھی، اور لوگ دوڑے اور اٹھا کر کے لائے، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے پہنچے کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس لیے کہ سانپ کو کاٹتے ہوئے تو کسی نے دیکھا نہیں، سانپ کو تو انہوں نے پہلے ہی اس میں چبھو کر کے اٹھا لیا تھا، تو لے کر کے حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تو اپنے بھائی کی تدفین و تکفین کا انتظام کرو، یہ تو جا چکے۔ تو بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، نوجوان دعا کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا تقدیر غالب آ گئی، تقدیر غالب آ گئی، اب تو ان کی تدفین و تکفین کا انتظام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اچھا کر دے، ہو سکتا ہے کہ حضور ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ حضور کی لاج رکھ لیتا، دعا قبول ہی کر لیتا، مگر معاملہ تقدیر کا تھا، تو تقدیر سے نہیں لڑ سکتا ہے کوئی۔ حضور نے فرمایا کہ تقدیر غالب آ گئی، اب تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، تو یہ ہے تقدیر۔ وہ مجاہد کس عزم حوصلے کے ساتھ گئے رہے ہوں گے سفر میں، کتنے حوصلے کے ساتھ وہ واپس آئے ہوں گے، پہنچتے ہی یہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتی ہے تقدیر۔ شاہ نجاشی اصحمہ نے اپنے بیٹے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، دریا کا سفر تھا، جہاز اپنا تھا، اپنے جہاز سے روانہ کیا، مگر یہ جہاز ساحل پر لگنے سے پہلے بیچ سمندر میں ہی ڈوب گیا، اصحمہ کے بیٹے شہزادے ڈوب گئے اسی کے اندر، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے جا رہے تھے۔ نجاشی نے خط لکھا تھا حضور کو، وہ خط لے کے جا رہے تھے، مگر درمیان میں وفات ہو گئی، سمجھے۔ اور بھائی تقدیرات تو پھر ایسی ہی ہیں، آپ غور کریں گے تو تقدیری فیصلہ جو ہوتا ہے وہ جو آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں۔ یہ تقدیرات اور آدمی کا عمل خیر یا شر، یہ سب آیت کہہ رہی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تفصیل اس کی ہو چکی ہے، اور اس کی گردن میں اس کو چپکا دیا گیا ہے، گردن میں اس کی چپکا دیا، گویا تقدیر بھی گردن میں لٹک رہی ہے، اور اس کا عمل خیر و شر جو ہے وہ بھی گردن سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، بعض آدمیوں کو دیکھ کر ان کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، ان کی طرف دل کا جھکاؤ ہوتا ہے، شکل دیکھ کر کے ہی آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ نیک آدمی، اچھے آدمی، ان کی شکل بتا رہی کہ اچھے آدمی، سمجھے۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے یعنی خوبصورت بھی ہوتے ہیں، قداور بھی ہوتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، مگر لوگوں کے دل کا جھکاؤ ان کی طرف نہیں ہوتا۔ یہی ہے ان کی شومی قسمت
اور خوش قسمتی، یا ان کی نیکی اور ان کا شر۔ آدمی دیکھ کر کے شر کو بھانپ لیتا ہے، بھلے کہہ نہ سکے، بھلے اس کے اوپر دلیل نہ دے سکے، مگر نظر سے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی بدمعاش شریر ہے، تو آدمی اس سے بھی بچتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بعض لوگ اتنے خیر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کی بھی نظر پڑتی ہے ان کی طرف اس کا دل جھک جاتا ہے، ان کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی خدمت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہی ہے، خیر و شر آدمی کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ یہ گویا ایک تشبیہ اور تمثیل ہے۔ تو قسمت، خوش قسمتی اور بدقسمتی، اسی طرح سے اس کا خیر اور شر، یہ سب گردن میں گویا چپکا ہوا ہے۔ ہر دیکھنے والے کی نظر جب پڑتی ہے تو اس کے دل میں اگر خیر اس کو نظر آتی ہے تو اس کے دل کا جھکاؤ اس کی طرف ہوتا ہے، اور شر نظر آتی ہے تو بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے آدمی۔ دیکھیے، اللہ والوں کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کا دل جھکا جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، خدمت کرنے کو دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اور دنیا داروں کے پاس بیٹھتے ہیں، دل کا جھکاؤ نہیں ہوتا، خدمت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے آیت بتا رہی ہے کہ یہ خوبی اور خرابی جو ہے آدمی کی گردن میں لٹک رہی ہے، ہر دیکھنے والا اس کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے بدقسمتی کو اور اس کے عمل شر کو ہم نے اس کی گردن میں چپکا دیا ہے، اور یہی اس کا عمل اور یہی اس کی قسمت اس کی گردن میں یوں ہی لٹکتی رہے گی، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن ہم اس کو ایک کتاب کی شکل میں کھول دیں گے، اور اس کو اپنے اعمال کی کھلی ہوئی کتاب ملے گی، یلقاہ منشورا، یہ اپنی کھلی کتاب اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، اور حشر کے میدان میں کہا جائے گا اس کو، گویا یہی اس کا وہ عمل اور تقدیرات اور اس کی قسمت، یہی سب جو ہے وہاں اعلیٰ علیین میں محفوظ بھی ہے، اور اس کی گردن میں ایک گویا ایک حصہ اس کا اس کی گردن میں چپکا بھی دیا گیا ہے۔ اس کی مثال میری سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بڑا رجسٹر ہوتا ہے، ایک چھوٹا رجسٹر ہوتا ہے، جس سے متعلق جو امور ہوتے ہیں چھوٹے رجسٹر میں درج کر کے اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور بڑے رجسٹر میں اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل تو اعمال نامہ جو ہے وہ مومنوں کا اعلیٰ علیین میں ہے، وہاں محفوظ ہے، اور کافروں کا اعمال نامہ سجین میں محفوظ ہے، مگر اس کا اس سے متعلق جو حصہ ہے وہ اس کی گردن میں چپکا دیا گیا۔ کل قیامت کے دن اس کے سارے امور کو کتابی شکل میں کھول کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب تو خود پڑھ لے، تو نے کیا کیا ہے دنیا میں، کن مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا فرائض تیرے اوپر عائد کیے گئے تھے، اور تو نے کیا کیا، وہ سب تیری کتاب میں موجود ہے۔
اقرا پڑھ لے، اپنی کتاب کو خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے اعمال کا حساب کرنے کے لیے تو آج تو خود ہی کافی ہے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا فرشتہ آوے اور تمہارا حساب کتاب کر کے تم کو سمجھاؤ، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو تم اپنے اعمال کا حساب خود دیکھ کے اپنا فیصلہ کر لو گے کہ ہم کس قابل ہیں اور کس کیٹیگری کے ہیں، انعام یافتہ لوگوں میں ہیں کہ سزا یافتہ لوگوں میں ہیں، اس کا فیصلہ تو تمہاری کتاب میں خود موجود ہے، دیکھ لو۔ اور یہ تمہارے ہی کیا ہوا عمل ہے، دوسرے کا نہیں ہے، اپنی جانب سے نہیں لکھا گیا۔ دنیا میں جو تم کرتے تھے، کرامن کاتبین تمہارے کندھے پر بیٹھے ہوئے اس کو لکھتے رہتے تھے۔ جب عمر تمہاری ختم ہوئی تو تمہارے ساتھ گردن میں چپکا کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب میدان محشر میں آئے ہو، اپنی کتاب تمہارے ساتھ ہے، دیکھ لو، پڑھ لو اس کو۔ قرآن کہتا ہے کتاباً یلقاہ منشورا، اپنی کتاب کھلی ہوئی پائے گا اپنے سامنے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کہا جائے گا اس کو کہ اپنی کتاب پڑھ لو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کتاب میں ہی اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا اقرأ کتابک، تو اپنی کتاب خود پڑھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا وہ کیسے پڑھیں گے؟ جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا وہ تو پڑھ لیں گے، بھائی جو زبان وہ جانتے تھے اسی زبان میں لکھا ہوا ہوگا، اور جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں تھا وہ کتاب کو کیسے پڑھیں گے؟ تو ان کو تو گویا چھٹی ہی مل جائے گی، نہ وہ پڑھ پائیں گے نہ کوئی فیصلہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پہلے سے پڑھنا لکھنا جاننا ضروری نہیں ہے، غیر پڑھا لکھا آدمی بھی اپنی کتاب کو خود پڑھ لے گا۔ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے معنی، الفاظ کے معنی دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور تعبیر آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کی زبان میں اس کی کرتا ہے۔ مثلا پانی ہے، پیاس ہے، تو جیسے پیاس ہم کو لگتی ہے، جیسے پانی کی طلب ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہی طلب تو ہر جاندار کے دل میں پیدا ہوتی ہے، مگر اس کا اظہار جانور اپنی زبان میں کرتا ہے، انسان اپنی زبان میں کرتا ہے۔ انسان جس علاقے کا رہنے والا وہاں کی جو زبان ہے اس زبان میں اس کی تعبیر کرتا ہے۔ پانی مانگے گا، انگریز ہوگا تو واٹر بولے گا، ہندوستانی ہوگا تو پانی بولے گا، عربی ہوگا تو ماں بولے گا، ایرانی ہوگا تو آب بولے گا، مگر حقیقت تو سب کی ایک ہی ہے نا۔ یہ الفاظ کا جو فرق ہے وہ اپنی اپنی زبان کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، باقی جو اصل معنی ہے پانی کی طلب وہ تو وہی ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی اس کے دل میں ہے، وہی اس کے دل میں بھی ہے، اور وہی ایک جانور کے دل میں بھی ہے۔ جانور پیاسا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی پیاس کا اظہار کرتا ہے اور پانی کی طلب ظاہر کرتا ہے۔ جو لوگ اس جانور کے پالنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی طلب کو سمجھ لیتے ہیں، چارہ مانگ رہا ہے کہ پانی مانگ رہا ہے، اس کی کچھ خاص حرکتیں ہوتی ہیں جس سے مالک پہچان لیتا ہے یہ پانی مانگ رہا ہے، چنانچہ اس کے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ چارہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کے چارے کا انتظام کرتا ہے، سمجھے؟ تو ایک حقیقت ہے، معنی ایک ہیں اور سب کے دلوں میں وہی معنی پیدا ہو رہے ہیں، مگر اظہار جو آدمی کرے گا، جو کرے گا وہ اپنی اپنی زبان میں کرے گا۔ تو ایسے ہی
یہ اللہ کی جو کتاب ہے یعنی اعمال نامہ، اس اعمال نامہ کو پڑھنے کے لیے پڑھنا لکھنا جاننا ضروری نہیں ہوگا۔ اعمال نامہ وہ ایسے انداز سے سامنے آئے گا کہ دیکھ کر کے آدمی سب سمجھ لے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ایک آدمی برے ارادے سے آپ کے سامنے آوے تو آپ گھبرا جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ وہ کہے بھیا میں تو تمہیں کچھ بول بھی نہیں رہا ہوں، میں تو تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں رہا، تو سمجھا کیسے تم نے؟ کہا وہ جو تم چاہ رہے ہو، جو تمہارا ارادہ ہے وہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیک ارادے اور بد ارادے آدمی کی پیشانی سے سمجھے جاتے ہیں، آدمی کی نگاہوں سے سمجھے جاتے ہیں کہ کس قسم کی نگاہ ہے، اور ہر آدمی اس کو جان لیتا ہے۔ وہ پڑھا نہیں جاتا، الفاظ نہیں ہوتے ہیں جس کو پڑھے گا، بلکہ وہ آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ خود بتا دیتی ہے کہ اس کے عزائم کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں۔ تو جیسے یہ چیز پڑھی نہیں جاتی، دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے، بس اسی کی تشبیہ دے دی گئی، تمثیل دے دی گئی کہ اپنے اعمال نامے ایک دم کھلے ہوئے، یعنی ایک لفظ بھی اس میں گھٹایا بڑھایا ہوا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی دوسری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ جو کتاب انسان کی زندگی کی مرتب ہوتی ہے، ہر ایک کے زندگی کتاب زندگی مرتب ہوتی ہے، جب کل قیامت کے دن اس کو کھلی کتاب دیکھے گا یہ اپنے سامنے تو کہے گا یا اللہ، اس نے تو کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل اور بڑا سے بڑا عمل کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ہم تو بھول جاتے، لیکن اس میں تو کہیں بھول ہے ہی نہیں ہے پوری زندگی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی اس نے زندگی میں کیا تھا سب کو موجود پائے گا۔ یہی ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا، وَنُخْرِجُ لَهُ کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، فرمایا جائے گا کہ آج تو تم اپنے اعمال کا حساب خود ہی کر لو۔ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، سچی اور سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، اس لیے اصل موضوع کی طرف قرآن آتا ہے اور کہتا ہے من اہتدیٰ فإنما یہتدی لنفسہ، جو آدمی صحیح راہ حق پر چلے گا تو اس کا فائدہ وہ خود اٹھائے گا، ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو بھٹک جائے گا، رستہ چھوڑ دے گا، پٹری سے اتر جائے گا، یعنی راہ حق کو چھوڑ کر کے منمانی اختیار کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر لوٹ کے آئے گا۔ جو آسمان کی طرف تھوکے گا تو اس کا تھوک لوٹ کر کے اس کے منہ پہ ہی آئے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور ایک عام تعلیم دی گئی اور پوری دنیا کو سنا دیا گیا، کان کھول کے سن لو، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اپنے اعمال خیر و شر کا فائدہ اور نقصان اس عمل کرنے والے کو خود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ظالمانہ کارروائی بس انسان کرتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں مجرم ہو بیٹا اور سزا دی جائے باپ کو، جرم کرے بھائی اور سزا دی جائے دوسرے بھائی کو، جرم کرے گھر کا ایک فرد اور سزا دی جائے پورے گھر کے سارے افراد کو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو دنیا میں تو یہ شیطان کافر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔
ہر ایک کا اعمال نامہ اسی لیے مرتب ہوگا کہ اس کی ساری خیر اور شر اس کے اعمال نامے میں موجود رہے. کوئی کسی کے دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دعا نہیں کر سکتا یا کسی کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آئے گی. نیکی دوسرے کے کام آئے گی مگر دنیا میں، وہاں نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. دنیا میں نیکی ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے آپ اپنی کوئی چیز اس کو دے دیں تو اس کو مل جائے گی. ایسے ہی آپ اگر اپنی عبادتیں، اپنی نیکیاں، اس کا اجر و ثواب کسی کو دیں گے ملے گا. مرنے والا مر جاتا ہے، زندہ لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی روح کو اس کا فائدہ ملتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اعمال جن کے اوپر گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، جو قابل مواخذہ اور قابل سزا ہوں گے. کوئی ایک آدمی کسی کے جرم کو کہے کہ چلو ہم اٹھا لیں گے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک حشر کے میدان میں ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بس اپنا کیا ہوا کام آئے گا جو خود کیا ہے. ہاں، زندے لوگ اگر مردے کے لیے ایصال ثواب کریں گے اس کا اجر ملے گا. حدیثوں میں اس کی شہادت موجود ہے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اچھا، جب یہ بات بیان فرما دی گئی کہ کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم لوگوں کی بدعملی پر جو یہاں پر سزا دیں گے عالم آخرت میں، تو یہ سزا ان اعمال پر ہوگی جس کے متعلق میرا حکم نامہ لوگوں کے پاس پہنچ گیا تھا، اور پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی، انہی کو سزا ملے گی. جن لوگوں کے پاس میرا ہدایت نامہ نہیں پہنچا ان کی بدعملی پر ان کو سزا نہیں دی جائے گی. مگر یہاں پر حضرات مفسرین نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ ایمان یعنی اللہ تعالی کی توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے کیا کسی داعی کا پہنچنا ضروری ہے یا اپنی عقل سے سمجھ کر کے اس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یہ ہے مسئلہ. اگر اپنی عقل سے اس کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے تو یہ عقل جو ہے یہ خود رسول کا درجہ رکھتی ہے، قاصد کا درجہ رکھتی ہے. تو عام مفسرین نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی داعی اللہ کسی انسان کے پاس نہیں پہنچا تو مانند جانور کے ہے، جیسے گائے بیل بھینس ہیں، ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ایسے ہی جن لوگوں کے پاس اللہ اور رسول کا پیغام نہیں پہنچا ان کی بدعملیوں پر کل قیامت کے دن کوئی پکڑ نہیں ہوگی. مگر سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو ہے اعمال اور ایک ہے توحید و رسالت کا مسئلہ، دونوں میں فرق ہے. فرمایا اعمال جو ہیں، احکام جس کو بولا جاتا ہے، احکام تو ایسی چیز ہے کہ جس کو آدمی اپنی عقل سے سوچ کر فیصلہ نہیں کر سکتا.
اللہ کیا چاہتا ہے، کیسا عمل چاہتا ہے، کیا حکم دیا ہے، یہ تو تب تک نہیں معلوم ہو پائے گا جب تک اللہ اور رسول کا کوئی قاصد ہمارے پاس نہیں آئے گا، وہ بتائے گا نہیں، تب تک نہیں معلوم ہو پائے گا۔ مگر توحید اور رسالت دو چیزیں ایسی ہیں، یعنی اللہ کو پہچاننا اور رسالت پر یقین کرنا، یہ دو عمل ایسے ہیں جن کے لیے قاصد جو ہے اللہ کا وہ عقل ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز دیکھ کے اور بتا کے ہی نہیں سمجھ میں آتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے خود سمجھ میں آتی ہیں، اور عقل اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے۔ ابھی باہر ایک ہارن بج جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہارن کس چیز کا ہے، مگر آپ کہیں گے کوئی گاڑی آئی، گاڑی کی آواز سن لیں گے یہی بیٹھے بیٹھے، دیکھا نہیں ہے آپ نے، مگر گاڑی کی آواز سن کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی گاڑی آئی۔ لوگ تو یہاں تک جان لیتے ہیں کہ گاڑی کون سی ہے، بڑی گاڑی ہے کہ چھوٹی گاڑی ہے، 2 چکا ہے کہ 4 چکا ہے، آواز سے سمجھ میں آ جاتا ہے، آواز سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دھماکے ہوتے ہیں، بندوق کی آواز دوسری طرح کی ہوتی ہے، گولے کی آواز دوسری طرح کی ہوتی ہے، کٹے کی آواز دوسری طرح کی ہوتی ہے، ٹائر دب جائے اس میں بھی دھماکہ ہوتا ہے مگر اس کی آواز دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ یہ آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، حالانکہ دیکھا تو نہیں آپ نے، ٹائر دگا وہاں سڑک پر، اور فیصلہ آپ یہاں سے کر لینے کہ کسی گاڑی کے ٹائر دگ گیا، کیوں صاحب کس نے دکھایا، کس نے بتایا؟ یہاں نہ کسی بتانے والے کی ضرورت ہے، نہ کسی دکھانے والے کی ضرورت ہے، وہ جو اللہ نے عقل دے رکھی ہے ہر انسان کو، وہ عقل خود فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ہے۔ اللہ پاک کا وجود سمجھنے کے لیے عقل کافی ہے۔ یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ دیکھ لو، جس کی تفصیلات جگہ جگہ قرآن کی آیتوں میں آتی ہیں، میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ اللہ کے اس کارخانے کو دیکھ کر کے خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس کارخانے کا کوئی بنانے والا ہے۔ رسولوں کی رسالت کا معاملہ معجزات سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسول بناتے ہیں تو اس کو معجزہ عطا فرماتے ہیں، اسی معجزے سے دنیا جانتی ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کے رسول، غیب کی باتیں بتاتے ہیں، باہر کی باتیں بتاتے ہیں، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ منہ مانگا معجزہ مانگتے ہیں کہ یہ دکھائیے، اور نبی دکھا دیتا ہے۔ اور ایسے مکہ نے کہا کہ وہ اس کے چاند کے اگر آپ رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضور نے اشارہ کیا انگلی سے، 2 ٹکڑے ہو گئے چاند کے، جس کو لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ایک حصہ اوپر چلا گیا، ایک حصہ نیچے چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں آ کر کے مل گئے، اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھا۔ سمجھے؟ اب دیکھیے، نبی سے مطالبہ کیا، نبی نے کر دکھایا۔ اسی طرح سے نبی غیب کی بات بتاتا ہے، آئندہ کی بات بتاتا ہے، اور وہ سب سامنے آ جاتی ہے، وہی ہو کے رہتا ہے۔ حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر 2 سال پہلے فرمایا کہ مکہ فتح ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن میں آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مکہ فتح ہوگا۔ حضور نے فرما دیا مکہ فتح ہوگا۔ صحابہ سمجھنے لگے کہ ابھی فتح ہو جائے گا، مگر اللہ کے یہاں سے 2 سال مقدر تھا کہ 2 سال کے بعد فتح ہوگا۔ وہاں قریش مکہ نے راستہ روکا اور جبری شرطیں عائد کی، حضور نے صلح کر لیا، ہر بات پہ صلح کر لیا۔
صحابہ کہنے لگے یہ کون سی صلح ہے؟ صلح برابری کے ساتھ ہوتی ہے، یہ دب کر کے صلح کون سی صلح ہو رہی ہے؟ مثلا اس میں صلح نامے میں شرط رکھی گئی تھی ہمارا کوئی آدمی آپ کے یہاں جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا کوئی آدمی ہمارے یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے کہا یہ بھی منظور، ہر شرط کو حضور منظور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کسی کی سمجھ میں آ رہا تھا؟ جو آدمی عقل سے سوچتا کبھی سمجھ میں نہ آتی بات، مگر حضرات صحابہ کو یقین تھا کہ حضور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ حضور اس لیے کر رہے تھے کہ مکہ فتح ہونا ہے، 2 سال کی مدت ہے، مکہ فتح ہو جائے گا، ان کو جتنی شرط لگانا ہو لگا لیں، ہم سب منظور کر لیتے ہیں، مگر فتح مکہ تو اللہ کے ہاں سے مقدر ہو چکا ہے، اس کو تو یہ روک نہیں سکتے، اس لیے حضور نے ہر شرط کو منظور کر لیا، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، ہر شرط منظور۔ اور حضرات صحابہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ حضور یہ کیسی صلح کر رہے ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جھلا گئے، کہا یا رسول اللہ یہ بھی بھلا کوئی صلح ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ اسے مانتے چلے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم خاموش رہو اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں، اور میں جا بجا بیان بھی کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی معجزات سے پہچانا جاتا ہے، رسالت معجزات سے سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے بس اللہ کا کارخانہ کافی ہے، اسی کارخانے کو دیکھ لو خود پتہ چل جائے گا کہ ہے اس کارخانے کا کوئی بڑا مالک۔ تو توحید اور رسالت عقلی چیز ہے، اس کے لیے کسی قاصد کا آنا ضروری نہیں ہے، کسی رسول کا پہنچنا ضروری نہیں ہے، کسی کتاب کا پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر آدمی توحید کا اقرار نہیں کرے گا، رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، تو اس کی بنیاد پر بھی اس کو سزا دی جائے گی، اس کو کافر قرار دیا جائے گا اور کفر کی سزا اس کو ملے گی۔ ہاں، نماز چھوڑنے کی سزا نہیں ملے گی، تو روزہ چھوڑنے کی سزا نہیں ملے گی، اور جو احکام ہیں شریعت کے ان کو چھوڑنے کی سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ کا کوئی قاصد آپ کے پاس نہیں پہنچا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توحید و رسالت اس حکم سے مستثنا ہے، یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنا تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، نہیں مانے گا تو فطرت کی مخالفت کرے گا، اس کی وجہ سے وہ قابل مواخذہ ہوگا۔ رہ گئے باقی اعمال، تو باقی اعمال میں اس وقت تک قابل مواخذہ نہیں ہوگا جب تک صحیح علم اس کے پاس نہیں پہنچ جائے گا، سمجھے؟ اس دین میں اور پچھلے دینوں میں یہی بڑا بنیادی فرق بھی ہے۔ پچھلے دین میں جب تک کوئی مستقل آدمی نہ پہنچتا کسی کو دین کا علم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس دین کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے اتنا عام کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ علم پوری دنیا میں خود بخود پہنچے گا، پوری دنیا میں خود بخود پہنچے گا۔ اور آج وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کا علم پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، کھوہ میں رہنے والا بھی اس دین سے واقفیت حاصل کر رہا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ دلیل کیا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک دلیل پیش کی گئی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان میں حق تعالی شانہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آدم، حضرت آدم حاضر ہوں گے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ دوزخ کا حصہ دو، یعنی اپنی اولاد میں سے جو دوزخ کا حصہ ہیں وہ نکالو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ پروردگار کتنے؟ فرمایا 1,000۔
اور جب 1000 کی تعداد مانگی گئی تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، یہ جو 1000 کی تعداد ہوگی یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو تمہارے میں سے ہوگا اور 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ یہ جو 1000 ہوں گے ایک تو تمہارے میں سے ہوگا اور 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ یہ ہے حدیث۔ یہ اتنی بڑی تعداد جو ہے دوزخ میں جائے گی، اور ظاہر ہے کہ سب انسان ہوں گے، اولاد آدم ہوں گے، تبھی تو آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ نکالو ان کا حصہ۔ تو ایک تو ان میں کا ہوگا 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور یاجوج و ماجوج کے متعلق متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے پاس تک اللہ کا کوئی قاصد نہیں پہنچا۔ جی، اسی لیے اس زمانے میں پیغمبروں نے سد کھینچ دیا تھا، دیوار کھینچ دیا تھا کہ یاجوج ماجوج پرے رہیں، باہر رہیں، اندر نہ آنے پاؤں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ جو نہ خدا کو جانتی ہے، نہ رسول کو جانتی ہے، نہ کتاب کو جانتی ہے، کچھ نہیں جانتی، وہ جانوروں کی زندگی بسر کرتی ہے۔ وہ چوہا کھائیں، بلی کھائیں، کتا کھائیں، وہ سانپ بچھو کھائیں، اور جو من میں آوے وہ کریں، ان کے ہاں کوئی زندگی کا اصول ضابطہ نہیں۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ جس کے پاس کوئی داعی نہیں پہنچا ہے۔ داعی جتنے آئے ہیں صد کے اندر آئے ہیں، باہر نہیں آئے، باہر سب یاجوج و ماجوج ہیں۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یاجوج و ماجوج کی تعداد تو 999 ہوگی، اور ایک آدمی اس میں سے ہوگا جہاں رسول آئے ہیں، جہاں رسول بھیجے گئے ہیں ادھر کا ایک ہوگا، یاجوج ماجوج 999 ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے پاس کوئی رسول نہیں پہنچا، کوئی داعی نہیں پہنچا، اللہ کا پیغام وہاں تک پہنچانے والا کوئی نہیں گیا، تو پھر ان کو سزا کیوں دی جا رہی، جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا سمجھنا عقل پر موقوف ہے، اور عقل اللہ نے ان کو بھی دیا ہے، اس لیے اس عقل کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو بھی سزا ہوگی۔ تو اب مسئلہ یہ صاف ہو گیا کہ توحید و رسالت کے معاملے میں تو کوئی سمجھوتا ہوگا نہیں۔ رہ گئے اعمال، تو اعمال کی تفصیلات اگر آپ کے سامنے پہنچی ہیں تو آپ نہ کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے مجرم قرار پائیں گے اور اس پر سزا ملے گی۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی اللہ رسول کا قاصد نہیں پہنچا، کوئی دعوت اللہ دینے والا نہیں پہنچا، اور آپ جانور کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ اس کی کوئی فکر بھی نہیں کرے گا، اس کو نظر انداز کر دے گا۔ یہ ہے خلاصہ۔ اس کے بعد حق تعالی شان ہو ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب درس یہیں پر موقوف کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔